الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے رمضان میں، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اشارہ دے دیا تھا کہ اب آپ کا کام دنیا میں جو تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اب آپ آخرت کی طرف منتقل ہونے کی فکر کریں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا موقع غنیمت سمجھا اور پھر 2 مرتبہ قرآن جبرائیل علیہ السلام کو سنایا، اور ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے رمضان میں شب قدر کی تلاش کے لیے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 روزوں کا اعتکاف فرمایا تاکہ شب قدر نصیب ہو جائے۔ حالانکہ آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ سے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ چاہتے تھے، آپ نمونہ ہیں، امت کے لیے ایک نمونہ دے کر جانا چاہتے تھے کہ امت کہیں اس مہینے کو بے قدری نہ کرے اس مہینے کی، اور اس کی قدر پہچان لے۔ اس لیے امت کو پیغام دیا کہ میں شب قدر کی تلاش کے لیے 20 روزوں کا اعتکاف کر رہا ہوں۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ معتکف نہ تو کسی بیمار کی عیادت کو جائے، نہ کسی جنازے کے ساتھ جائے، نہ بیوی سے صحبت کرے، سوائے ضروری حاجات کے مسجد سے باہر جائے، اور اعتکاف نہیں ہوتا مگر روزے کے ساتھ، اور اعتکاف نہیں ہوتا مگر مسجد میں جہاں جماعت سے نماز ہوتی ہو۔ بہرحال ایک حدیث میں ہے جو شخص ایک دن کا بھی اعتکاف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے تو اللہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کے فاصلے کے برابر دیوار قائم کر دیتے ہیں۔ ان خندقوں کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جو آدمی رمضان کے علاوہ یا رمضان میں صرف ایک دن کا بھی اعتکاف کرے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، تو اللہ اس کو اس ایک دن کے اعتکاف کی برکت سے جہنم سے 3 خندقوں کے فاصلے کے برابر دور کر دیتا ہے، اور ان ہر خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے سے کہیں زیادہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لو کتنا دور ہو جائے گا یہ آدمی اگر رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا۔ اجل جو لوگ واقف ہیں دینی مسائل سے وہی لوگ اعتکاف کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں اکثر مساجد میں جو معتکف بیٹھتے ہیں ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، وہ نہیں سمجھتے۔ یہاں تو ہر وقت مسجد میں رہنا ہے۔ اس کی مثال معتکف کی ایسے جیسے کسی کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائے کہ میری جب تک مانگ پوری نہیں ہوگی میں نہیں ہٹوں گا۔ اسی طرح وہ اللہ کے در میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو علائم بلائم بستیوں کے اوپر ہوتی ہیں اس معتکف کی عبادت اور دعاؤں کی برکت سے اللہ ان کو ٹال دیتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہاں بھی دیکھا اور جگہ بھی دیکھا، اعتکاف ایک کونے میں ہوتا ہے۔ اب یہ اوپر جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، سوائے پیشاب کے لیے آپ جا سکتے ہو کسی قسم کا، اور اس کی تو مشابہت فرشتوں سے ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سپرد کر دینا، میں نمائندہ ہوں پوری بستی کی طرف سے۔ ہر وقت یا تو قرآن پڑھے ہو یا پھر دعا مانگے یا نفلی نماز پڑھے۔ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کا اعتکاف نہیں رہتا۔ مسائل دیکھنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملے گا۔ لگائیے انداز، 2 حج جو مقبول ہو گئے اور قبول ہو گئے اور 2 عمروں کے برابر ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں لنگی کو مضبوط باندھ لیتے اور راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا آپ کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اور آخری عشرے میں خود بھی جاگتے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر عبادت کرنے کی وجہ سے مستقل ورم رہتا تھا۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی معصوم، جوانی میں بھی معصوم، بڑھاپے میں بھی معصوم، اور قبر کے پیٹ میں معصوم چلے گئے، اور امت کو یہ دکھانے کے لیے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، اپنے آپ کو اتنا عبادت میں منہمک کیا کہ آپ کے بدن پر مستقل ورم آ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ شب قدر کی تلاش کے لیے ہم جو ہیں اعتکاف کی تیاری کریں۔ ہر مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے، دیندار لوگ مسائل سے واقف ہیں، جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، اور جو اعتکاف کو توڑے نہیں، اس کا وبال بھی بہت ہے۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ لاؤ جی کسی کو لا کر کے بٹھا دو۔ یہ اس کے لیے تھوڑا سمجھدار قسم کے جو دینی مسائلوں سے واقف ہوں وہی لوگ اعتکاف کریں، اور تبھی ہمیں یہ سعادت نصیب ہوگی جب ہم اعتکاف کے آداب کی پوری رعایت رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طریقے سے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہ دیں، اللہ اور اس کے رسول کا اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ جو آدمی مال کی زکوٰۃ نہ دے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج پہ چلا جائے، لیکن زکوٰۃ کا انکار کرے، حضرت ابو بکر نے اس سے اعلان کیا جنگ کا، کہ میں ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ امت کے امیروں سے لے کر غریبوں کو دی جائے گی۔ اسلام نہیں چاہتا کہ ایک آدمی مالدار بنا بیٹھا رہے، مال پر سانپ کی طرح بیٹھا رہے اور دوسرے لوگ پریشان ہوں۔ اس کے مال میں غریبوں کا حق رکھا۔ تو اس لیے جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں، اپنی غربا، فقراء، مساکین کی مدد کریں، اور اپنے پڑوس میں، اپنے دائیں بائیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کون غریب ہے اور اس کی مدد کی جائے۔ اگر آپ کے پاس مال تھا اور ابھی سال پورا ہونے والا تھا، ایک آدھ مہینہ باقی تھا، چوری ہو گیا تو آپ کو اوپر سے زکوٰۃ کی ساقط ہو گئی، لیکن آپ کے پاس مال تھا اور سال گزر گیا، پھر آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، پھر وہ مال ضائع ہو گیا، تو آپ کو اوپر پھر زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔ جب مال آئے گا آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ آپ کے اوپر ایک سال کی زکوٰۃ واجب ہے۔ جو لوگ موجود ہیں، اپنے بیوی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے صدقہ فطر بھی ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر میں کھجور، کشمش اور چھوارے وغیرہ اس طرح کی چیزیں دیا کرتے تھے تاکہ غریبوں کو زیادہ فائدہ ہو۔ ہم لوگ جو ہے گیہوں کو، اس کو آٹے کو دیکھتے ہیں، آٹے میں بھی سب سے کم والا پیسہ ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا، تو کم سے کم 100 روپے تو ایک آدمی کی طرف سے نکالے۔ جو اچھے قسم کا آٹا ہے وہ بھی 50 روپے کلو ہے، 40 تو گھٹیا والا ہے، 3.5 سیر جو کا لگا لو، کتنا 3.5 سیر جو کتنے کا آ رہا ہے آپ لگائیے، ابھی سیر اور کلو میں فرق ہے، 1.25 سیر گیہوں۔ حساب سے اپنے صدقہ فطر ادا کریں۔ اگر ہم صدقہ فطر ادا نہیں کرتے تو ہمارے روزے زمین اور آسمان میں لٹکے ہوئے ہیں۔ جب ہم صدقہ فطر ادا کریں گے تب ہمارے روزے مقبول ہوں گے، اور جو کوتاہی روزوں میں ہو جاتی ہے صدقہ فطر سے اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ بہرحال ہم لوگ اس مہینے میں خصوصاً اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں، برائیوں سے بچیں، لڑائی جھگڑوں سے بچیں، غلط نہ دیکھیں، غلط نہ بولیں، غلط نہ پکڑیں، غلط قدم نہ چلائیں، نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھیں۔ روزے کا مقصد یہ ہے تقوی پیدا ہو جائے، ہم سیدھے راستے پر آ جائیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔
اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے یہاں قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے تراویح میں، آپ حضرات تمام دعا میں شریک ہوں گے اور افطار بھی یہیں کریں گے، اور ہو سکے تو عشاء کی نماز کے بعد کھانا بھی کھائیں، انشاءاللہ کریں گے ایسا؟ جزاک اللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، جو ظالم ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن قائم فرما، ہمارے شہر میں امن قائم فرما، جہاں جہاں مسلمانوں پر زیادتی ہو رہی ہے یا اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی حمایت فرما۔ اے اللہ یہ امت ماری جا رہی ہے، پیٹی جا رہی ہے، گھروں سے نکالی جا رہی ہے، بے شک ہم خراب ہیں، نکمے ہیں۔ اے اللہ تیرے محبوب نبی کے امتی ہیں، تیرا نام لیتے ہیں، اگر تو نے ہماری مدد نہ کی تو غیر کہیں گے مسلم کا کوئی حامی اور ناصر نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کی تو نے مدد کی ہے، ہماری بھی مدد فرما، ہماری حمایت فرما، ہماری کوئی ہوئی عزت دوبارہ عطا فرما۔ اے اللہ ہر قوم متحد ہو رہی ہے، ہمارے اندر انتشار ہے، ہمارے اندر اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، ہمارے ملک میں عدل اور انصاف قائم فرما، حکام کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما، عدالتوں میں انصاف قائم فرما، سود رشوت کرپشن سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کا بھلا فرما، سب کے بھلے میں ہمارا بھی بھلا نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔